سب سے پہلے تو ہمیں پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کا احترام کرنا ہے. ہم بھی اللہ کی مخلوق اور دنیا جتنی بھی ہے اللہ کی بنائی ہوئی. ہم یہاں سے سلسلہ شروع کریں. جو ذات ہمیں بنائی ہے وہی ذات زمین بنائی، وہی ذات آسمان، وہی ذات چاند و سورج، وہی ذات ہوا پانی. ہم زمین سے محبت اس لیے کریں کہ جس خالق کے بنائے ہوئے ہم ہیں اسی خالق کی بنائی ہوئی یہ زمین ہے. ہوا سے محبت اس لیے کریں، ہوا کی قدر اس لیے کریں، پانی کی قدر اس لیے کریں کہ جس خالق کے بنائے ہوئے ہم ہیں اسی خالق کے بنائے ہوئے یہ ہوا اور پانی ہے. آج پریاورن کی سرکشا، ماحولیات کا تحفظ پوری انسانی برادری کے سامنے ایک لا ینحل مسئلہ اور بڑا مشکل، بغیر سمادھان کے سمسیا کی طرح سر اٹھا کر کے کھڑا ہے. ماحولیات کا تحفظ کیسے ہو؟ اس دنیا کو رہنے کے لائق کیسے رکھا جائے اور اس کی اس کیفیت کو کیسے باقی رکھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوری اقوام کے ساتھ ہمیں اس بات میں سب سے زیادہ شریک ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس روح زمین کی حفاظت کریں. ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہمارا اسلامی تقاضا ہے، ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، دنیاوی فریضہ کے ساتھ قومی اور ملی فریضہ کے ساتھ دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس روح زمین کو صاف رکھیں، اس زمین کو سوچھ بنائیں، اس روح زمین کی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں. اسی طریقے سے پانی اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی چیز ہے اور ہم بھی اللہ کے بنائی ہوئی چیز ہے، تو ہم پانی کی نقدری نہ کریں. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ہم دریا کے کنارے بھی بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہوں تو ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. جل ہے تو کل ہے، جل ہی جیون ہے. ہمیں ایک خالق کے مخلوق ہونے کی حیثیت کے ناطے ہمیں پانی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی بغیر کسی ضرورت کی اس روح زمین پر رائگاں نہ ہونے جائے. ہمیں ان درختوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کیونکہ جس خالق کے بنائے ہوئے ہم ہیں اسی خالق کے بنائے ہوئے یہ سارے گھاس پودے بھی ہیں. بے ضرورت درختوں کو کاٹنے سے بچا جائے، اور نہ صرف کاٹنے سے بچا جائے بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کوشش کریں. یہ ماحولیات کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے اور ہمارے لیے قیامت تک ثواب پانے کے لیے صدقہ جاریہ بھی.